ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی آیت مبارکہ کا وظیفہ دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے، کشادگی عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ پر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسی برکت والی آیت ہے کہ جس نے بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھا اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہوا۔ جب آپ یقین سے کوئی بھی قرآنی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی برکتوں اور رحمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غفلت میں مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح یہ وظائف کرنا اور بیٹھ کر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کے لیے کوئی بھی قرآنی وظیفہ کرنا، اسماء مبارکہ کا وظیفہ کرنا، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو، دعاؤں کو، ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے۔ تو جب ہم عمل کریں گے تو عمل میں غفلت ہوگی، عمل کے دوران پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ وظیفہ نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم برکات اور اللہ کی رحمتوں کو اس طرح حاصل نہیں کر سکیں گے جس طرح ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جب بھی عمل کیا جائے تو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے اور پوری توجہ کے ساتھ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ جو عمل میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں بہت ہی مختصر عمل ہے، لیکن اس عمل کی اتنی برکات ہیں، آپ نہیں بلکہ آپ کی نسلیں انشاءاللہ آپ کے کمائے ہوئے مال سے کھائیں گی، کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر برکت رکھی ہے۔ جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اور مال و دولت سے بھی اس بندے کو نواز دیا ہے۔ کسی بندے کی دکان ہے، گاہک نہیں آتا، چلتی نہیں ہے، کوئی بڑا کاروبار ہے، چلتا نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اس طرح سمجھیے کہ میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب آپ کی دکان، کاروبار کی پریشانی ختم۔ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور دیکھیے کیسے گاہک آتے ہیں، کیسے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر مال میں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو نقصان ہونا ختم ہو جائے گا۔ کاروبار بند پڑا ہے، ٹھپ ہو گیا ہے، آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ اگر قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو ختم ہو جائے گا، اور کاروبار میں اللہ کی اتنی برکتیں اور رحمتیں آئیں گی کہ آپ کی انشاءاللہ نسلیں کھائیں گی، لیکن وہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ختم
نہیں ہوگی کہ اس عمل کی اتنی برکات ہیں۔ بہت سارے بزرگوں کا یہ بتایا ہوا، آزمایا ہوا اور مجرب عمل ہے۔ میں آپ کے سامنے واقعات تو بہت سارے ہیں جو میری زندگی میں بھی میرے سامنے گزرے، لیکن میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے مختصر عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ میری بات سمجھ سکیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور اس طرح رزق آتا ہے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے۔ رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور اس طرح رزق آتا ہے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے کہ اتنی جلدی اور اتنا زیادہ اللہ تعالی رزق مال و دولت سے نواز دیتے ہیں۔ بغداد میں ایک شخص تھا، درزیوں کا کام کرتا تھا، گاہک کوئی نہ آئے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو اللہ والے نے کہا کہ تم اس قرآن مجید کی ایک آیت کو روزانہ پڑھا کرو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ گاہکوں کا رش لگ گیا کہ اتنی گاہک میری طرف آئے اور میرا کاروبار اتنا بہترین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا بہترین حلال رزق کا انتظام فرما دیا، مال و دولت کا انتظام فرما دیا۔ اسی طرح ہندوستان کا ایک تاجر تھا، پہلے وہ بڑا غریب تھا، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ بہت حالات خراب تھے، بہت پریشان تھا، مالی تنگ دستی تھی۔ تو میں نے ایک اللہ والے سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی عمل بتا دیں۔ تو اس اللہ والے نے مجھے اسی آیت کا بتایا کہ اس آیت کو پڑھ لو، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کہتا ہے میں نے اس آیت کو روزانہ 41 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، میرے حالات بہتر ہوتے ہیں، تھوڑا عرصہ اور گزرتا ہے، میرے حالات اور بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے مال و دولت سے نواز دیا کہ اب کئی غریب لوگوں کا میں سہارا بن چکا ہوں، کہ اتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا اس ایک آیت کی وجہ سے کہ اب کئی گھروں کا چولہا میری وجہ سے چلتا ہے۔ صرف ایک آیت پڑھی کتنی بار؟ صرف 41 بار۔ 24 گھنٹے میں 41 بار اس آیت کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ اسی طرح جدے کا ایک شخص تھا، بہت بڑا تاجر تھا، کہتا ہے کہ میرا کاروبار بڑا بہترین چل رہا تھا، اچانک کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ ہوتے ہوتے اتنا نقصان ہوا کہ میرا سارا کاروبار بند پڑ گیا۔ اب مجھ پہ قرض چڑھنے لگا، قرض بھی بہت زیادہ چڑھ گیا، رات کو نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، کیا کروں، کس طرف جاؤں، کاروبار بھی بند پڑا ہے اور قرض بھی بہت زیادہ چڑھ چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا جو ایک اللہ والا تھا۔ میں نے اس اپنے دوست سے جا کے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا پریشانی والی کون سی بات ہے، پریشان نہ ہو، اللہ ہے۔ تو اس طرح کر، قرآن مجید کی اس آیت کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کر، اور ایک روٹی کے بدلے صدقہ کر۔ اس آیت کو بھی پڑھ اور ایک روٹی کے بدلے صدقہ کر، یعنی کہ ایک بندے کا ایک وقت کا اگر کھانا میسر ہے تو وہ کر لے، نہیں تو ایک روٹی صدقہ کر دے، یا اس کے بدلے اتنے پیسے صدقہ کر دے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ 6 مہینے کا عرصہ ابھی گزرا نہیں تھا،
میں فجر کی نماز پڑھتا، اس آیت کو پڑھتا اور صدقہ کرتا، دعائیں کرتا، 6 مہینے کے اندر جو میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، جو بند ہو چکا تھا، وہ کاروبار چلنے لگا، اور 6 مہینے کے عرصے میں میرا کاروبار بھی چلا، اور جتنا مجھ پہ قرض تھا وہ قرض بھی اتر گیا۔ یہی شخص جو جدے کا مقیم تھا، جو تاجر تھا، وہ رو کے لوگوں کو بتایا کرتا تھا، روتا ہوا لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اس ایک آیت نے میری زندگی بدل دی۔ لوگوں کے سامنے روتا اور رو کے یہ کہا کرتا تھا کہ اس ایک آیت نے میری زندگی بدل دی ہے، کہ اس کو اتنا یقین تھا اس آیت مبارکہ پر کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے میرا قرض بھی اتر گیا، میرا کاروبار بھی چلنے لگا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیوں کے دروازے بھی کھول دیے، غیب سے رزق بھی آنے لگا۔ کیونکہ حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا کہ آسمان سے جس طرح بارش کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح رزق آتا ہے۔ جتنی تیزی سے بارش ہوتی ہے، اسی تیزی سے مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیے، ایک آیت ہے اور فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ اہل علم نے اس کی ترتیب تھوڑی سی اور بھی دی ہے، لیکن دونوں ترتیبیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس طرح آپ کو آسان لگے آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب وہ آیت مبارکہ ہے کون سی؟ وہ آیت ہے سورہ سبا، آیت نمبر 39۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں کو جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے رب میرا چاہے روزی کو بڑھا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے میرا رب روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ رزق کو بڑھانے والا، کشادگی دینے والا، برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق میں کمی کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرمایا کہ رزق دینے والا بھی میں ہوں، نہ دینے والا بھی میں ہوں، کم دینے والا بھی میں ہوں، زیادہ دینے والا بھی میں ہوں، اور بہترین رزق بھی میں ہی دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جو میرے رستے پہ خرچ کرتا ہے میں اس کا پورا پورا بدلہ دیتا ہوں۔ جو بھی میرے رستے پہ خرچ کرتا ہے میں اس کا پورا پورا بدلہ دیتا ہوں۔ اس لیے اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا جائے کہ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے، تو ہی دے گا۔ آپ اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کا ترجمہ پڑھیں، کوئی بھی قرآن کی تفسیر اٹھائیں اور اس آیت کو پڑھیں، تو پھر آپ کا تھوڑا ذہن انشاءاللہ کھل جائے گا کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس میں ہے ہی یہی ذکر کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، رزق میں برکت دینے والا ہے، وسعت دینے والا ہے، کشادگی دینے والا ہے، فراوانی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اس آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ پورا پورا بدلہ دے گا۔ اسی لیے اہل علم کا کہنا ہے کہ جب اس عمل کو کیا جائے تو ایک روٹی کے بدلے صدقہ بھی کیا جائے۔ اب آپ نے عمل کرنا کیسے ہے؟ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی بدل دیں گے۔ جس طرح وہ جدے کا مقیم تاجر کہتا ہے نا کہ اس ایک آیت نے میری زندگی بدل کر رکھ دی، رو کے کہا کرتا تھا۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں، نماز 5 کی پابندی کرنی ہے،
یہ 2 کام پہلے کرنے ہیں۔ نمبر 1، توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اس کے بعد 5 وقت نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، نظر کی حفاظت کریں، اس کے بعد یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں، رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ کاروبار چلتا نہیں نظر آئے گا، دوڑتا نظر آئے گا، نوکری نہیں ملتی، نوکری ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ رزق کے جتنے بھی معاملات ہیں، مالی جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے گا اور آپ کے لیے رزق کے دروازے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد 41 بار آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں 3 بار، اور اس آیت مبارکہ کو 41 بار پڑھ لیں۔ 1 روٹی یا روٹی کے بدلے اتنے پیسے صدقہ کر دیں۔ پھر دیکھیں آپ کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، آپ اس طرح بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھتے رہیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، اور ہر نماز کے بعد 7 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں۔ آیت کون سی ہے؟ سورہ سبا آیت نمبر 39، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین۔ یہ اتنی آیت ہے۔ فجر کے بعد پہلے دن 41 بار پڑھ لی تو پھر آپ اسی طرح 41 بار ہی پڑھتے رہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنی ہے، 41 بار بیٹھ کر پڑھنا، کوئی اپنے کام کاج ہے، کوئی مصروفیت ہے کہ نماز کے بعد تھوڑا زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، تو پھر ہر نماز کے بعد 7 بار اس آیت مبارکہ کو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس آیت کے لیے آپ نے دن مقرر نہیں کرنے کہ میں 21 دن پڑھوں، 11 دن پڑھوں، 41 دن پڑھیں، نہیں، آپ نے اس آیت کو پڑھتے رہنا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 1 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا میں مالی تنگ دستی، مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور سب کے رزق میں برکت، وسعت، فراوانی، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور برکت کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔